الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس سورت کی تفسیر پچھلے 2-3 جمعہ سے چل رہی ہے۔ سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ تسلی دی ہے کہ جو قرآن کریم ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو خود پڑھا رہے ہیں، اور اس بات کا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں، لہذا اسے یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مشقت اور محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو کچھ ہمیں آپ کے اوپر نازل کرنا ہوگا وہ اس طرح نازل کریں گے کہ اس کے پڑھانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے، اس کے معانی بھی آپ کو سمجھا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ آپ بھولیں گے نہیں۔ چنانچہ یہ بھی معجزہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج اگر کوئی شخص قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کرے تو 2-3 سال کم از کم لگتے ہیں کہ قرآن کریم اس کو یاد ہو، اور پھر بھی پکا یاد ہونا کہ کوئی غلطی نہ ہو یہ بھی بڑا مشکل۔ اور پھر یاد کرنے کے لیے آج کل جو لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم سامنے ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا کہ آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہو اور آپ اس کو یاد کر رہے ہوں، بلکہ ادھر جبریل امین علیہ السلام نے قرآن نازل کیا اور اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں وہ محفوظ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ ایک تو آپ اس کی فکر میں نہ پڑیے گا کہ میں اس کو کیسے یاد رکھوں گا، ہم خود اس کو محفوظ کر دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔
اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ جو شریعت ہم اس قرآن کے ذریعے نازل کر رہے ہیں وہ بذات خود بڑی آسان شریعت ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی بڑی دشواری نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے اوپر جو احکام آئے تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، بنی اسرائیل پر، وہ بڑے سخت قسم کے احکام تھے، لیکن امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو جو شریعت عطا فرمائی گئی وہ ایسی آسان ہے کہ انسان کی فطرت کے عین مطابق، اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حقیقی دشواری نہیں ہے۔ دشواری اگر پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اپنے خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، رجحانات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات میں اس میں کوئی دشواری نہیں۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے سہولت کا راستہ رکھا ہے، آسانی کا راستہ رکھا ہے، تو وہ شریعت بذات خود آسان ہے، اسی لیے اس کو فرمایا یسرا، اور پھر ہم آپ کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی وہ شریعت کہ اس کے اوپر عمل کرنا ایسا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جیسے کہ آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینا، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا۔ انسان کے جو طبعی تقاضے ہوتے ہیں اسی طبعی تقاضوں کے مطابق آپ کو ڈھال دیا جائے گا کہ آپ اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ دو تسلیاں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، لوگوں تک اس شریعت کے احکام کو پہنچائیے، لوگوں کو اس شریعت کی طرف بلائیے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فذکر، کہ آپ ان کو یاد دلائیے، ان کو نصیحت کیجیے اور شریعت کے احکام ان تک پہنچائیے۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے فذکر، اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نصیحت کیجیے۔ تذکیر کا ترجمہ عام طور سے نصیحت سے کیا جاتا ہے، نصیحت کرنا، لیکن حقیقت میں عربی زبان میں تذکیر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا، یعنی کوئی چیز انسان بھولے بیٹھا ہو اس کو جب کوئی یاد دلایا جائے تو اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، اور تذکیر کے معنی ہے کسی کو یاد دلانا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ شریعت کی نصیحت کرنے کو، شریعت کی تبلیغ کرنے کو اس تذکیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس میں در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ شریعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی احکام ہیں وہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، فطرت کے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یوم الست میں جب تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الست میں جمع کیا تھا، اور وہ چیونٹیوں کے برابر حجم میں سارے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان جمع کر دیے گئے تھے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک آواز یہ کہا تھا بلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اس وقت سے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا عقیدہ پیوست فرما دیا۔ تو یہ دین فطرت انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی انسان کی فطرت بنائی ہے اس کی وہ فطرت میں وہ چیز داخل ہوتی ہے، اور لہذا فطرت
میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ خدا واحد کا اعتقاد اور اس کی پرستش یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. والدین جو ہیں اس کے وہ بعد میں اس کو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں, کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں, کسی کو مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں. یعنی ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے, اس ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے, دوسرا دین اختیار کر لیتا ہے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن عقائد پر انسان کی فطرت کی بنیاد رکھی ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ ایسی شریعت ہے جو انسان کی فطرت میں پہلے سے پیوست ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کتنا ہی انسان خدا سے دور چلا جائے, اللہ تعالیٰ سے دور چلا جائے, لیکن اس کی لاشعور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک تصور موجود ہوتا ہے. دہریے سے دہریہ شخص بھی وہ اس کے لاشعور کے اندر یہ بات پیوست ہوتی ہے کہ کوئی خدا اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے. تو یہ شریعت چونکہ فطرت میں پیوست ہے تو وہ پیوست تو تھی لیکن بھلا دی گئی. بھلا دی کس نے؟ ماحول نے بھلا دی, نفسانی خواہشات نے بھلا دی. انسان کی دنیاوی آسائشوں اور آرائشوں کے اندر محو ہو کر انسان بھول گیا. تو حقیقت تو موجود تھی لیکن بھول گیا تھا. تو اب اگر کوئی تبلیغ کی جاتی ہے, کوئی دعوت دی جاتی ہے تو در حقیقت اس بھولی ہوئی حقیقت کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ حقیقت جو تم بھول گئے ہو وہ یہ حقیقت ہے, یہ بھلایا جاتا ہے. اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تذکیر کا کہ جب بھی پیغمبر آتے ہیں تو وہ در حقیقت اس بھولی ہوئی حقیقت کو یاد دلاتے ہیں جو انسان اپنے ماحول کے اثر سے, نفسانی خواہشات کے اثر سے بھول بیٹھا ہوتا ہے, اس کو یاد دلاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا فذکر, یاد دلاؤ ان کو, یاد دلاؤ کہ تم کس طرح پیدا ہوئے تھے, کس نے تمہیں پیدا کیا تھا, اور تمہاری سرشت میں اس خدا واحد کا اقرار پیوست ہے لیکن تم بھولے ہوئے ہو. اس کو یاد دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا فذکر, ان کو نصیحت کرو, یاد دلاؤ. پھر آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, ان کو نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہے. اگر نصیحت فائدہ مند ہوتی ہے تو پھر ان کو یاد دلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیحت کبھی ایسی بھی ہوتی ہے جو فائدہ مند نہ ہو. نصیحت ہر ایک فائدہ مند ہوتی ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فذکر وان الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جو فائدہ نہ پہنچائے. لیکن یہ ان نفعات الذکریٰ اس طرح کہا گیا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھئی اگر نماز ثواب کی چیز ہے تو نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر ثواب نہ ہونے کا بھی احتمال ہے یا نماز کے فرض نہ ہونے کا بھی احتمال ہے, بلکہ یہ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر نماز فرض ہے تو تمہیں چاہیے کہ پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے فرض نہ ہونے کا بھی احتمال موجود ہے. اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو یہ کام کر, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کام ہے ہی باپ کا بیٹا, لہذا تجھے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, جب نصیحت فائدہ مند چیز ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نصیحت لوگوں کو کیجئے. فذکر ان نفعت الذکریٰ. اور فائدہ کیا ہے نصیحت کا؟ کہ فائدے, کوئی نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہوتی. سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو نصیحت کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے. آپ اگر کسی کو کوئی خیر خواہی کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ کسی بات کی نصیحت کریں گے تو وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ الگ معاملہ ہے, لیکن جو ہی نصیحت کی تو اس نصیحت کرنے کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا. تو پہلا فائدہ تو نصیحت کا یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو نصیحت کا فائدہ پہنچتا ہے.
آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نصیحت کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ آج کسی شخص کے دماغ میں بات نہیں آئی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، اور وہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ کبھی اس کا پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کو وہ پوری بات اس نے نہیں مانی، لیکن کسی درجے میں اس کے دل میں ایک بات پڑ جاتی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس پڑی ہوئی بات کا اثر پیدا کر کے اس کو قبول کرنے پر بھی آمادہ کر دے۔ تو چنانچہ قرآن کریم نے آگے فرمایا کہ سیذکر من یخشی، جب آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت قبول کرے گا وہ شخص جس کے دل میں ڈر ہوگا، جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا۔ یہ بتا دیا کہ در حقیقت جو نصیحت قبول کرنے کے لیے اور راہ راست پر آنے کے لیے انسان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ خوف ہو اللہ کا، کچھ ڈر ہو کہ پتہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح سمجھ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہا، یعنی ایک طرح سے اس کے دل میں ایک طلب ہو کہ میں صحیح راستے پر آؤں۔ اگر طلب ہی نہیں ہے تو پھر کتنی نصیحت کرتے جاؤ، عام طور سے اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، اس شخص کو نہیں پہنچتا، اور وہ نصیحت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دل میں طلب ہوتی ہے، اور طلب کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہو کہ بھئی میں دنیا کے اندر آیا ہوں اور چند دنوں کے لیے آیا ہوں، یہاں دنیا سے مجھے جانا ہے، کسی وقت چلا جاؤں گا، اس کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے وہ خدا جانے کیسے ہوگی، اس کو میں بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جو کام کر رہا ہوں وہ واقعی صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ یہ جب دل میں انسان کے یہ طلب پیدا ہوتی ہے اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھی کارگر ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے، اگر اسے بیمار ہونے کا اپنے احساس ہے اور یہ پتا ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور اس بیماری کی فکر ہے، تب تو وہ علاج کی طرف متوجہ بھی ہوگا۔ کوئی آدمی اگر اس کو علاج کی تجویز کرے گا کہ فلاں دوا سے تمہارا فائدہ ہوگا تو اس دوا کو استعمال بھی کرے گا، لیکن ایک آدمی بیمار ہے اور بیمار ہونے کا اس کے دل میں احساس ہی نہیں ہے، اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں اور اس بیماری کا علاج کیا ہوگا، تو ہزار حکیم اور ڈاکٹر اس کو علاج تجویز کرتے رہے، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اصل بنیادی چیز ہے طلب۔ جب طلب پیدا ہوتی ہے، حق کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی نصیحت بھی کارآمد ہو جاتی ہے، اور اگر طلب نہ ہو تو ہزار نصیحتیں کرتے رہو، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک چکنے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اپنی تعریف فرمائی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بالکل آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ڈر ہے، جن کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، زندگی جس طرح گزار رہے ہیں وہ صحیح گزار رہے ہیں یا غلط گزار رہے ہیں، اور ہمیں جس طرح گزارنی چاہیے اس طرح ہم گزار رہے ہیں یا نہیں۔ جن لوگوں کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور پھر اس کو ہدایت کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ان لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو بنیادی چیز طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں یہ طلب پیدا فرما دے۔ جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے، غفلت میں انسان زندگی گزار رہا ہے، صبح اٹھتا ہے اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے، رات کو آتا ہے کھا پی کے سو جاتا ہے، کچھ خیال کبھی نہیں آتا کہ میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں وہ واقعی اس طرح گزارنی چاہیے یا نہیں، اور یہ آگے چل کر میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ اس غفلت میں آدمی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو نصیحت فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن اگر دل میں تھوڑی سی بھی طلب پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں یا غلط گزار رہا ہوں، پھر اگر کوئی
نصیحت کرنے والا خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو یاد دلاتا ہے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی نے فرمایا کہ آب کمجو تشنگی آور بدست تاب جوشد آب از بالاؤ پست، کہ پانی کم تلاش کرو، تشنگی ضرور پیدا کرو، پیاس پیدا کرو۔ جب پیاس پیدا کرو گے اور حقیقی معنی میں پیاس پیدا ہو جائے گی تو آپ پانی جو ہے اوپر سے بھی ابلے گا، برسے گا، اور نیچے سے بھی ابلے گا۔ تب جوشد آب از بالاؤ پس۔ تو جب انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے نصیحت بھی کارگر ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ ایک اصول بتا دیا، بڑا عظیم الشان اصول، جس کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے کہ طلب پیدا ہو جائے، حق کی طلب، سچائی کی طلب، صحیح زندگی گزارنے کے راستے کی طلب یہ پیدا ہو جائے تو سیذکر من یخشی، جس کے دل میں یہ طلب ہوگی اور جس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ پتہ نہیں میری زندگی صحیح گزر رہی ہے یا نہیں، تو وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا۔ جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر قرآن پڑھو گے تو قرآن کے پڑھنے سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ جب پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے سامنے آئیں گی تو اس سے تمہیں ہدایت ملے گی، اس سے تمہیں نصیحت حاصل ہوگی، اس سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی، تمہارے اندر اصلاح ہوگی۔ لیکن جب ہے ہی نہیں طلب تو پھر کوئی اس کا فائدہ، نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا اگلے جملے میں کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے کنارہ کرے گا، نصیحت کے اندر نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اشقا کہہ کر بتا دیا کہ جس شخص کے دل میں طلب نہیں، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جس کے دل میں یہ فکر نہیں کہ میں جس طرح جی رہا ہوں وہ میرا جینے کا صحیح انداز ہے یا نہیں، جس کے دل میں یہ طلب نہیں وہ اشقا ہے، یعنی بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ تو اشقا معلوم ہوا کہ جو آدمی صحیح نصیحت کو سننے کے بجائے اس کو ٹھکرائے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو قبول نہ کرے، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اشقا ہے، وہ بدبخت ہے، کہ جو حقیقت کی بات کو، نصیحت کی بات کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس کو ٹھکراتا ہے، جس کے دل میں یہ کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اور پھر اس کا انجام بتایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وہ بہت بڑی، سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ النار الکبریٰ، نار تو آگ کو کہتے ہیں، اور کبریٰ کے معنی سب سے بڑی۔ کیا معنی کہ ایک آگ تو وہ ہے جو ہم آپ یہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آگ چھوٹی سی آگ ہے، اگرچہ یہ آگ بھی ہمارے لیے تحمل کے لائق نہیں ہے۔ فرض کرو سخت ترین سردی پڑ رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، سخت ترین سردی پڑ رہی ہو، آگ کے قریب بیٹھنے سے تو فائدہ ہوگا، لیکن آگ میں ذرا ہاتھ ڈال دو تو باوجود اس سخت ترین سردی کے اگر آگ میں ہاتھ ڈال دو گے، آگ برداشت نہیں ہو سکے گا، وہ جل جائے گا، اور زیادہ دیر اگر رکھو گے تو تمہارے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ آگ چھوٹی سی آگ ہے۔ آخرت میں جو آگ آنے والی ہے، جہنم والی آگ، اللہ بچائے، وہ کبریٰ ہے، یعنی بہت بڑی آگ ہے، وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ تپش رکھنے والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر طلب نہیں ہوگی، طلب کے نہ ہونے کے نتیجے میں نصیحت قبول نہیں کرو گے تو اس جہنم میں داخلہ ہوگا جو بدترین آگ پر مشتمل ہے۔ اور کیا ہوگا کہ یہاں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آگ میں کوئی شخص جل گیا تو تھوڑی دیر تک تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ آگ بالآخر اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب موت آ گئی تو آگ کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ موت کے آ جانے کے بعد آگ کی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ جب تک زندہ ہے انسان وہ اس وقت تک اس کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو نار کبریٰ ہے، یعنی بڑی آگ ہے،
وہ ایسی ہے کہ وہ موت بھی آنے نہیں دے گی، اس کے آنے کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، لا یموت فیہا، وہ اس کے اندر مرے گا نہیں، اس واسطے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جسم اور روح کا رشتہ اتنا زبردست قوی کر دیا ہے کہ جسم اور روح کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہاں دنیا میں جسم کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے، جب تک وہ روح ہے انسان زندہ ہے، اور روح نکل گئی تو انسان کو موت آ گئی۔ تو موت بدن کے ساتھ روح کا رشتہ جو ہے وہ عارضی ہے، ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جا کر بدن اور روح کا رشتہ دائمی ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، کبھی بدن سے روح خارج نہیں ہوگی، لہذا لا یموت فیہا، اس کے اندر اس کو موت بھی نہیں آئے گی، ولا یحییٰ، اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا۔ زندوں میں اس لیے نہیں کہ جو زندگی ہے وہ اتنی اذیت کی زندگی ہے، اتنی تکلیف کی زندگی ہے کہ گویا وہ زندگی ہی نہیں، تو اس ایسی آگ میں داخل ہوگا جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں آئے گی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ جینا معتبر نہیں، وہ جینا ایسا ہے کہ موت سے زیادہ بدتر جینا ہے، کہ تکلیف میں ہے انسان۔ تو لہذا نصیحت کو قبول کرنے کے لیے پہلے طلب پیدا کرو، سب سے پہلی بات غفلت دور کرو۔ یہ غفلت جو ہمارے اوپر طاری ہے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں، کہ کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ آنکھ بند ہوگی تو کہاں جائیں گے۔ اس غفلت کو دور کرو۔ اس غفلت کو دور کرنے کے نتیجے میں اگر تمہارے سامنے نصیحت آئے گی، قرآن کی نصیحت، حدیث کی نصیحت، اللہ والوں کی نصیحت، تو پھر وہ تمہیں کارگر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہوگی۔ اور اگر خدا نہ کرے اسی غفلت میں زندگی گزار دی تو اللہ بچائے وہ انجام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے اٹھا دے، اور ہمیں ہمارے دل میں حق کی طلب پیدا فرما دے، اور اس حق کی طلب پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔